دوستو میں ایسی ہستی کو سٹیج پر بلانے جا رہا ہوں جو کمال لطف و کلام اور اوج علم پر دمکتا مہتاب ہے، جس کا خون جگر آج کی ہر اس زینت سے تڑپ رہا ہے، جس کی جاگتی راتیں آج کے اس روشن دن کا سبب بنی ہیں۔ لوگ ہونٹوں پہ سجائے ہوئے پھرتے ہیں تجھے، لوگ ہونٹوں پہ سجائے ہوئے پھرتے ہیں تجھے، تیری شہرت کسی اخبار کی محتاج نہیں۔ اب میں پرنسپل دی نیشنل گروپ آف کالج جناب کیسر سجاد صاحب کو سٹیج پر دعوت دوں گا کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں دی پرنسپل نیشنل گروپ آف کالج کیسر سجاد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس آپ ادھر آ کر بیٹھ سکیں، تصاویر بعد میں کرنے چاہیے۔ نحمدہ و نصلی رسول کریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب شہزاد صاحب، حافظ رمضان صاحب، سینئر اساتذہ کرام اور میرے ارد گرد چمکتے ستاروں، السلام علیکم۔ میں اپنا مہمانانہ گرامی اساتذہ کرام اور طلباء کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے وقت سے چند لمحات کشید کیے اور وہ یہاں تشریف لائے۔ انہوں نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے، اس کے لیے میں ان کا بہت ممنون ہوں۔ آج کی یہ بزم، آج کی یہ محفل سال دوم نے سال اول کے طلباء کے لیے منعقد کی ہے، انہیں خوش آمدید کہا ہے۔ یہ ایک بہت لاجواب روایت ہے، بہت شاندار روایت ہے، جس میں سیکنڈ ایئر کے طلباء فرسٹ ایئر کے طلباء کو خوش آمدید کہتے ہیں اور فرسٹ ایئر کے طلباء سیکنڈ ایئر کے طلباء کو فیئر ویل دیتے ہیں۔ یہ ایک بڑی شاندار تقریب ہے اور یہ بہت جو ہے وہ اعلیٰ روایت ہے۔ میں اس تقریب کے سجانے میں انتظامیوں کو، ان کی کوششوں کو سراہتا ہوں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں ان طلباء کو بھی جو ہے وہ اپریشیٹ کرتا ہوں جن طلباء نے انتہائی محدود 2 یا 3 دن کے وقت میں اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ وہ سٹیج پر یہاں تشریف لائیں۔ سٹیج پر آنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ نیچے بیٹھ کر جو ہے بات کرنا یا ہوپ کرنا یا جو ہے وہ کلیپ کرنا وہ ایک جاندار چیز ہے، لیکن سٹیج پر آنا اور پرفارم کرنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ ہر ایک کے برتے کی بات نہیں ہوتی، لہٰذا میں ان طلباء کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اسٹوڈنٹ یہاں پر آئے اور انہوں نے پرفارم کیا، تیار کیا۔ میں یہاں پر خاص طور پر فرقان صاحب کی کوششوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دو دن کے مختصر نوٹس پر ان طلباء کو تیار کیا، کلاسز بھی پڑھائیں اور جو ہے وہ طلباء کے لیے اپنا ٹائم بھی نکالا، ٹیسٹ بھی لیے اور سارے جو ہے ہمارے لبوں پر، ہمارے ہونٹوں پر انہوں نے مسکراہٹیں بکھیری، جو آج کل کے معاشی دور میں ایک بڑا مشکل کام ہے۔ تو میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اپنی طرف سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ عزیز طلباء، ایک عظیم ماہر تعلیم نے کہا تھا کہ تعلیم کا 40% کام کلاس کے اندر ہوتا ہے اور 60% حصہ تعلیم کا، سیکھنے کا پروسیس کلاس سے باہر ہوتا ہے۔ طالب علم کلاس سے باہر آتا ہے، وہ اپنے کلاس فیلوز سے ملتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، ان کے ساتھ اپنے تجربات کو شیئر کرتا ہے، ان کے رویوں کو پرکھتا ہے، ان کی آنیسٹی، ان کی ڈس آنیسٹی کو دیکھتا ہے
اور پھر انہی ایکسپیرینسز کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی کے اصول استوار کرتا ہے. لہذا کلاس روم سے باہر اس کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. پھر اسٹوڈنٹ اسٹیج پر آتا ہے, اسٹیج پر آ کر لوگوں کے سامنے پرفارم کرتا ہے, لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے, لوگوں کی تالی اور ان کی جو ہے وہ اپریشیٹ نہ کرنے کو برداشت کرتا ہے. لیکن اس کے بدلے میں حاصل کیا کرتا ہے؟ اس کے بدلے میں حاصل کرتا ہے کانفیڈنس, اعتماد. اور یہ جوہر جو ہوتا ہے, یہ جوہر پوری زندگی اس کے کام آتا ہے. یہ صلاحیت پوری زندگی اس کے کام آتی ہے. یہ صلاحیت زندگی کے نشیب و فراز میں, اونچ نیچ میں جو وہ ڈیسیشنز کرتا ہے, جو وہ فیصلے لیتا ہے, یہ دولت وہاں پر کام آتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے طالب علموں کی جو ذہانت میں دنیا میں نمبر 1 ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس کی جو ذہانت ہے وہ یہاں تک رہ جاتی ہے, ہم اس کا اظہار نہیں کر پاتے, ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. ہمیں 6 صفحات لکھوا لیں, ہم وہ لکھ دیں گے, 2 لائنیں اسٹیج پر آ کر بول نہیں سکیں گے. جس کی وجہ سے جب CSS کے امتحانات ہوتے ہیں, بڑی پوسٹ کے لیے امتحانات ہوتے ہیں, تو بہت قابل اسٹوڈنٹ جو ہے وہ رہ جاتے ہیں. عزیز طلبہ, اسکول ہو یا کالج ہو, یہ آپ کو ایسا پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے جہاں پر آپ کانفیڈنس کا ایسٹ, سرمایہ, دولت وہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ اسکول ہوتا ہے, یہ کالج ہوتا ہے جو آپ کو اس طرح کا پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے. لہذا جب بھی آپ کو موقع ملے, آپ اس طرح کی اپرچونٹیز کو ضرور حاصل کریں اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں. اللہ تعالیٰ جب کسی کو صلاحیت دیتا ہے تو وہ صلاحیت کو اگر صحیح انداز سے استعمال نہیں کرتا تو وہ اپنی صلاحیت کے ساتھ ڈس آنیسٹی کرتا ہے, بددیانتی کرتا ہے. یہ پلیٹ فارم آپ کو یہ جگہ فراہم کرتا ہے کہ آپ اعتماد کی دولت حاصل کریں. عنقریب میں ذہن میں 2-3 پروگرام ہیں. ایک تو میں نے آپ سے جو ہے وہ شیئر بھی کیا تھا کہ ہم جو انشاءاللہ اپنے کالج کا جو ہے وہ ٹرپ اپنا ارینج کریں گے اور جو ہے شہزاد صاحب سے بھی مشاورت کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے میں بڑا پازیٹیو ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور جائیں اور اس ٹرپ پہ جو ہے وہ دنیا کو ایکسپلور کریں, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورتی پاکستان کو عطا کی ہے. جب آپ جو ہے وہ اس کے ٹریک پر چلیں گے, 4-5 کلومیٹر کا جو ٹریک ہے UPA کے ساتھ, تو اس ٹریک پر آپ چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کیا بلندیاں اور کیا نشیب و فراز اور ٹریک کی کیا خوبصورتی ہے. تو یہ چیزیں آپ کے سامنے جو ہے بہت آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ آپ کی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے ہاؤسز بناؤں, ہاؤسز بنا کر ان کو 2 حصوں میں تقسیم کرا کر آپ کی انٹر ہاؤس جو ہے وہ نعت, قرأت, انگلش سپیچ, اردو سپیچ, ملی نغمے کے جو ہے وہ کمپٹیشنز کراؤں تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ ان میں کانفیڈنس آئے. میں ایک دفعہ پھر ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس تقریب کا انعقاد کروانے میں مدد کی, چکر لگایا. وسیم صاحب نے بار بار, حافظ صاحب نے, فیصل صاحب نے بار بار جو ہے پوچھتے رہے. میں ان کا بھی بہت ممنون ہوں. فرقان صاحب کا پھر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ترقی اور شاندار روایات کا یہ سلسلہ قائم و دائم رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت سے نوازے. السلام علیکم.